ہوں کہ جن کی شاپس ہوتی ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں. جب میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو وہ خاص طور پہ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں جو مکانات کرائے پر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کرایہ دار کو دکان اپنے مکانات دے رہے ہوتے ہیں, وہ صرف مکان کرائے پہ لینے کے لیے آ رہا ہے. آپ اس کو بول کیا رہے ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, فیملی کتنی بڑی ہے, سسرال کہاں پر ہے, میکا کہاں پر ہے, ڈیوٹی کہاں پر کرتے ہو, ڈیوٹی پر سے کتنے بجے آ جاتے ہو, تمہارے گھر میں کون کون آتا ہے, کیسا تعاون کر رہا ہے, آپ کیسی تنزیہ باتیں کر رہے ہیں. ویسے ہی ایک بندہ پریشان آیا ہوا ہے بیچارہ, وہ گھوم کر آپ لوگ کرائے کا مکان ڈھونڈنے تو نکلے, آپ کو مہینے لگ جائیں گے, آپ کو مکان نہیں ملے گا. آسانی کریں تاکہ وہ آرام سے اپنے ماں باپ کے سر پہ چھت پہ دے سکیں, اپنے بچوں کے سر پہ چھت دے سکیں, اپنے ماں باپ کو ایک گھر دے سکیں کرائے کا. وہ آپ سے خریدنے نہیں آ رہے, وہ بیچارے کرائے کے لیے رہنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ محروم ہے, ابھی وہ پریشان ہے. کوئی ہسپتال میں مریض جاتا ہے کیا خوشی سے جاتا ہے؟ السلام علیکم, میں ہوں عامر بابا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ شو ٹرو ریئیکشن. اچھا, آج کا میرا جو ریئیکشن ہے وہ کچھ الگ میرا ٹاپک ہے. اور میں اپنی لائف میں نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ریکارڈنگ سے فری ہو کر کہ اپنے دوستوں میں چلے جاتا ہوں کہ جن کی شاپس ہوتی ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں. جب میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو وہ خاص طور پہ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں جو مکانات کرائے پر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کرایہ دار کو دکان اپنے مکانات دے رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب میں اسٹیٹ پر میں گیا ہوں تو اسٹیٹ کی جو دکانیں ہوتی ہیں, شاپس ہوتی ہیں, تو وہاں پر لوگ آتے ہیں مکان کے لیے بات کرنے کے لیے کہ ہم کچھ فیملی آتی ہیں کہ یار ہم نے کرائے پہ مکان چاہیے یا ہمیں دلوا دیں. تو اسٹیٹ والے ان کو مکان مالک کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں اور مکان دلوانے کے لیے, تاکہ مکان مالک اور جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کر لیں. کیونکہ اسٹیٹ والے کا کام ہوتا ہے بات چیت کو کروانا اور آپس میں ان کا معاملہ طے کرانا. یہ اسٹیٹ والے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے, مکان کو بھی دکھا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ بتا دیتا ہے, لیکن اصل چیز ہوتی ہے مکان مالک سے ملوانا. اچھا, کتنے لوگ ہیں ایسے میری نظر میں کہ جو کرایہ دار ہیں, ٹھیک ہے, جو اس وقت مکان ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو مکان نہیں مل رہے, اور جو مکان مل بھی رہے ہیں تو وہ کرایہ دار مکان لینا نہیں چاہ رہے. اب وہ مکان لینا کیوں نہیں چاہ رہے, میں اس کی ذرا کچھ وجہ بتا رہا ہوں. میں ہر مکان مالک کو نہیں بول رہا, دیکھیں کہ سارے مکان مالک مجھ سے ناراض ہو جائیں یا مجھ سے خفا ہو جائیں. ایسے مکان مالک ہیں جو بہت ہی پیارے ہیں, فرشتے ہیں اور ایک نیک انسان ہے اور اچھے لوگ ہیں, ایسے مکان مالک بھی ہیں. لیکن ان میں کچھ چند, میں چند کی بات کر رہا ہوں, بہت کی بات نہیں کر رہا, ان میں کچھ چند مکان مالک ایسے ہیں بہت ہی برے ہیں. مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے بیمار بھی ہونا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جو ہماری قبر میں جب ہمیں لٹایا جائے گا 3 دن بعد ہمارا جسم پھٹ جائے گا, 3 دن بعد ہمیں سارے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اور وہ جب مکان مالک, وہ جو کرایہ دار کو جب گھر دے رہے ہوتے ہیں نا, جو ناک آسمان پہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ناک سب سے پہلے کیڑے ختم کریں گے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. یہ میں ان مکان مالک کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو خاص طور پہ کئی بھی کرایہ دار مکان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنی پریشانی میں آتا ہے, کتنی مشکلوں میں آتا ہے, کتنی مصیبت میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کے ساتھ کیا سوال کر رہے ہیں. یہ کون سے سوالات لے کر آ گئے, یہ نئے سوالات ہے کیا کوئی رشتہ طے کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ وہ صرف مکان کرائے پہ لینے کے لیے آ رہا ہے. آپ اس کو بول کیا رہے ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, فیملی کتنی بڑی ہے, سسرال کہاں پر ہے, میکا کہاں پر ہے, ڈیوٹی کہاں پر کرتے ہو, ڈیوٹی پر سے کتنے بجے آ جاتے ہو, تمہارے گھر میں کون کون آتا ہے, تو تمہارے گھر میں یہاں پر اگر تم رہو گے تو رات 11 بجے دروازہ بند ہو جائے گا, 11 بجے کے بعد گھر میں نو انٹری ہے, ہم تالا لگا دیتے ہیں. مطلب بھائی خدا کے واسطے یہ کون سے عجیب و غریب سوالات لے کر آ گئے کرایہ داروں سے. ایک انسان بیچارہ مکان دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے, اپنے ماں باپ کے سر پہ چھت رکھنے کے لیے آیا ہوا ہے, اپنی بیوی کے اپنے بچوں کے سر پہ چھت رکھنے کے لیے آیا ہوا ہے, وہ ویسی اذیت میں ہے. وہ اگر وہ گھر چھوڑ کر آ رہا ہے تو وہ کی خوشی سے آ رہا ہے آپ کے پاس. وہ جس گھر میں رہتا ہوگا اگر اس نے گھر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو کیوں کیا, وجہ ہوگی نا, یا گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں گے, یا بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہوں گے, یا پانی کا بارش ٹپک رہا ہوگا اس کے گھر میں, یا اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا,
یا ورنہ اس کے گھر میں کوئی اثرات ہوں گے, جنات ہوں گے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوگا. اس نے فیصلہ کرا ہوگا کہ ہم دوسرا گھر لیں گے, کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں. اب جب وہ دوسرا گھر لینے کے لیے جا رہا ہے, اس کو گھر بھی پسند آ گیا, اس کو گھر بھی سمجھ آ گیا, وہ آپ کی ڈیمانڈ بھی پوری کر رہا ہے, آپ کو ایڈوانس بھی دے رہا ہے, آپ کو کرایہ بھی دے رہا ہے, سب دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس سے سوالات کیا کر رہے ہیں؟ بچے کتنے بڑے ہیں, فیملی بڑی نہیں ہونی چاہیے, گھر میں استری نہیں ہو, گھر میں فریج نہیں ہو, گھر میں واشنگ مشین نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, رات 11 بجے گھر پر آ جانا, سسرال کہاں پر ہے, میکے کہاں پر ہے. اگر یہی سوال کرایہ دار آپ سے کرے کہ آپ کے گھر میں لوگ کتنے بجے آتے ہیں, آپ کے گھر میں دروازہ کتنے بجے بند ہوتا ہے, آپ کا میکے کہاں پر ہے, آپ کا سسرال کہاں پر ہے, آپ کے گھر میں فریج ہے یا نہیں ہے, آپ کے گھر میں استری ہے یا نہیں ہے, آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے یا نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو کتنا برا لگے گا. آپ لوگوں سے کوئی واشنگ مشین چھین لے, استری چھین لے کپڑے کی, آپ سے کوئی واشنگ مشین یا فریج چھین لے, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ ان لوگوں سے ساتھ کیسا تعاون کر رہے ہیں, آپ کیسی تنصیح باتیں کر رہے ہیں. ویسے ہی ایک بندہ پریشان آیا ہوا ہے بیچارہ, وہ گھوم کر آپ لوگ کرائے کا مکان ڈھونڈنے تو نکلے, آپ کو مہینے لگ جائیں گے, آپ کو مکان نہیں ملے گا, آپ تھک جائیں گے. آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے, سسٹم کو دیکھیں گے, کاروبار کو دیکھیں گے, یا جاب کو دیکھیں گے, مکان ڈھونڈنے کو دیکھیں گے. کتنے چکر اسٹیٹ کے دکان کے لگانے پڑتے ہیں, کتنے چکر مکان دیکھنے کے لگانے پڑتے ہیں, اور پھر کتنے چکر مکان مالک سے بات کرنے کے کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ایک انسان آیا گھر سے اٹھ کر, اس نے مکان دیکھا اور وہ چلے گیا. اس سے یہ پوچھے کہ کتنی خواری اٹھا کر آئے ہو, اس کرایہ دار سے پوچھے کتنی مشکلاتوں سے آئے ہو, اس کرایہ دار سے پوچھے کہ تمہارے پاس رینٹ تھا ہمارے پاس آنے کا, کرایہ تھا رکشے کا, کہاں سے بھاگ کر آ رہے ہو گھوم پھر کر, اور ہم آپ کو اور پریشان کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ہم بھی تو پریشان کریں گے نا. مطلب نیکی کا زمانہ تو ختم ہی ہو گیا ہے نا. ہم نے نیکی تو کرنی ہی نہیں ہے, ہم نے صرف پیسہ دیکھنا ہے کہ پیسہ بھی مل رہا ہے اور ہماری بات بھی پوری ہو رہی ہے. مطلب کہ آپ لوگ مکان مالک بننا نہیں چاہ رہے, مطلب آپ لوگ وہ والے مالک بننا چاہ رہے ہو. مطلب وہ مالک تو بھائی الگ ہے, وہ تو پورے رب ہے ہمارا, وہ کائنات کا مالک ہے, وہ ایک ہے ہمارا رب, ہمارا اللہ ایک ہے. اور آپ تو ایسے ظالم بن جاتے ہو یار کہ آپ والے مالک بننے شروع ہو جاتے ہو. ارے بھائی نکلو وہاں سے. سوچو کرایہ دار کی پریشانیوں کو, ان کی تکلیفوں کو. کتنے حادثے ہو رہے ہیں, کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں, کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں, کتنے گھر بے گھر ہو رہے ہیں, کتنے لوگ خوار ہو رہے ہیں جن کو مکان کرائے پہ نہیں مل رہا, صرف مکان مالک کی زبان کی وجہ سے, کہ جو طرح طرح کے جو سوالات لے کر آ گئے. تو خدا کے واسطے وہ جو کرایہ دار آ رہے ہیں نا, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, نرمی سے بات کریں, ان کے ساتھ سختی نہیں کریں, ان کے ساتھ آسانی کریں, تاکہ وہ آرام سے اپنے ماں باپ کے سر پہ چھت پہ دے سکیں, اپنے بچوں کے سر پہ چھت دے سکیں, اپنے ماں باپ کو ایک گھر دے سکیں کرائے کا. وہ آپ سے خریدنے نہیں آ رہے, وہ بیچارے کرائے کے لیے رہنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ محروم ہے, ابھی وہ پریشان ہے. کوئی ہسپتال میں مریض جاتا ہے کیا خوشی سے جاتا ہے علاج کروانے؟ کیا وہاں جشن مناتا ہے, وہاں ڈانس کرتا ہے؟ وہ مجبوری میں جاتا ہے, پریشانی میں جاتا ہے بیچارہ, وہاں ٹینشنوں میں رہتا ہے. تو خدا کے واسطے کوئی بھی اگر کرایہ دار آپ لوگوں کے پاس آئے, یہ الٹے سیدھے سوالات نہیں کریں, یہ بیکار سوالات ہیں. سسرال کہاں پر ہے, میکا کہاں پر ہے, ٹھیک ہے نا, گھر میں بچے بڑے ہیں چھوٹے ہیں, فیملی چھوٹی ہے بڑی ہے. تو بھائی فیملی بڑی بھی ہے تو آپ کی بھی تو فیملی بڑی ہے نا یار. اگر اس کی ہو گئی تو اس کو گناہ ہو گیا. اگر آپ کے گھر میں فریج ہے, اس کے گھر میں ہو گیا تو گناہ ہو گیا. آپ کے گھر میں کپڑے دھونے کی مشین ہے, اگر وہ لے کر آ گئی تو وہ گناہ ہو گیا. ایسا نہیں کریں خدا کے واسطے. دنیا بڑی چھوٹی ہے, زندگیاں اب بہت شارٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکان والی کبھی مرتا نہیں ہے؟ سارے کرایہ دار ہی مرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے. مکان مالک مر چکا ہے اور کرایہ دار وہاں پر کھڑا ہوا ہے. کیا لے کر گیا وہ اوپر؟ اپنا گھر, اپنے کمرے, اپنی بلڈنگیں, کیا لے کر گیا وہ؟ صرف ایک سفید کپڑا ساتھ لے کر گیا ہے بس. تو خدا کے واسطے آپ لوگ ذرا سا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. میں ان مکان مالک کی بات کر رہا ہوں جو قسم خدا کی ایک الفاظ نہیں بولتے, شکل دیکھتے ہیں اور مکان دے دیتے ہیں. کوئی سختی نہیں کرتے, کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس یہاں پر,
ایک آواز کے اوپر مکان دے دیتے ہیں. دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے, اور ایک بار نہیں نکلتی, ہمیشہ نکلتی ہیں, بار بار نکلتی ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھنا کہ جو لوگ ہم سے نرمی کر رہے ہیں. تو ویسے مکان مالک بنیے نا جیسے وہ لوگ ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرایہ دار آتے ہیں, ان سے نرمی سے بات کرتے ہیں, اپنا گھر دکھاتے ہیں, آپ جناب سے بات کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ان کو بیٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم بھی زمین سے آئے ہوئے ہیں, ہم بھی پہلے کرایہ دار تھے. یہ وہ تکلیف سمجھے گا کہ جو خود کرایہ دار ہوگا, وہ سامنے والے کرایہ دار کی تکلیف کو سمجھے گا. تو میرا یہی ایک پیغام تھا, میرا میسج تھا, کیونکہ میرے پاس شکایتیں بہت تھیں, بہت لوگوں کی کمپلین تھی, میرے میسیج آئے ہوئے تھے میرے پاس کہ عامر بابا ایک ویڈیو ان مکان مالک کے لیے بنائیں کہ جو کرایہ داروں سے الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ کرایہ دار وہ مکان لے ہی نہیں پا رہے, وہ بے گھر ہیں, وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں گلیوں میں, اپنی گھر والوں کے ساتھ بیچارے گھومتے رہتے ہیں, گرمیوں سردیوں بارشوں, بیچارے گھر دیکھنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ایک اچھے مکان مالک بنیے اور اچھا نام بنائیے, اور ان کرایہ داروں کی دعا لیجیے بس. السلام علیکم, خدا حافظ.